مسجد میں لیا جاتا ہے اچھی بات ہے، ممبر پہ لیا جاتا ہے اچھی بات ہے، بازاروں میں مرغزاروں میں جلوسوں میں جلسوں میں لیا جاتا ہے بڑی اچھی بات ہے، مگر میں پیار سے کہتا ہوں کہ وہ عقیدہ نظریہ بھی اپنایا جائے جو ابوبکر صدیق کا نظریہ تھا۔ عقیدہ یہ ان کا، پڑھی نماز جا رہی ہے اور دیکھا رخ مصطفیٰ کو جا رہا، اور یہ بات یہاں صرف اتنی مکمل نہیں ہے، ثم تبسم فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو ہم تو نمازوں سے پیچھے ہٹنے لگے، اور یہاں سرکار دو سرا کو جب دیکھا کہتے فلما بدغ وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نظرنا منظرا کان احسن من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے بڑے بڑے منظر دیکھے، آبشاروں کا منظر دیکھا، ندیوں نالوں کا منظر دیکھا، کوس قزح کا منظر دیکھا، بلندی اور پستی کا منظر دیکھا، کوہ دمل کا منظر دیکھا، مگر جو منظر آج چہرہ مصطفیٰ پہ نظر آ رہا تھا اس جیسا منظر ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ ہوا کام، یہ ہے وہ نظریہ، یہ ہے وہ محبت، یہ ہے وہ چاہت کہ جس چاہت کو صحابہ اکرام رخ مصطفیٰ پہ دیکھ رہے ہیں، اور آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے۔ آج بھی وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر پکے ایماندار ہو تو یاد رکھو میرے رب کا دعویٰ ہے اصل میں سر بلند تم ہی ہو۔ غور کرنا لفظوں پر، کلمات پر، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، بلندی تمہاری ہے مگر شرط یہ ہے کہ تم ایماندار ہو۔ آؤ مدینے والے سے پوچھتے ہیں کہ ایماندار بندہ کیسے بن، یہ ایمان کا سودا کہاں سے ملتا ہے، کس دکان سے ملتا ہے، کس جگہ سے ملتا ہے؟ کائنات کیا فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، پیار مجھ سے کر، محبت مجھ سے کر، تیرے انداز میرے انداز کے مطابق ہوں، تیرا چہرہ میرے چہرے کے مطابق ہو، تیرا لباس میرے لباس کے مطابق ہو، تیرا ترنم میرے ترنم کے مطابق ہو، تیری چاہت میری چاہت کے مطابق ہو، تو گھر میں بیٹھا ہوا ہوگا، رب ذوالجلال ایمان کا سودا تمہیں وہیں بھی عطا فرما دے گا۔ سر بلند تب ہو کہ جب ایماندار ہوگے، اور ایماندار کب بنو گے؟ جب نبی کے غلام بنو گے، نبی کے غلام بن جاؤ، ایمان کا سودا مل جائے گا، ایمان کا سودا ملے گا تو پھر یاد رکھنا کہ کائنات کی سرداری، مسلمانوں پھر نظام معیشت پر حکمرانی تمہاری ہے، نظام معیشت، نظام تمدن، نظام سیاست، کبھی چہرہ ماسکو کی طرف، کبھی وائٹ ہاؤس کی طرف، اے اپنا چہرہ مدینے کی طرف کر۔ کیوں؟ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ایماندار ہو تو سر بلند تم ہی ہو۔ آج کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ قصور ہمارا۔ ایرٹیریا، قبرص، یوگنڈا، فلپائن میں کیا ہو رہا ہے؟ بحیثیت مسلمان قصور ہمارا۔ مصر، تیونس میں کیا ہو رہا ہے؟ بحیثیت مسلمان قصور ہمارا۔ جب تیرا چہرہ مصطفیٰ کی طرح نہ ہو، جب تیری بود و باش مصطفیٰ کی بود و باش کی طرح نہ ہو، بلال حبشی کو ذرا غور کرنا، لوگ دروازوں سے دھکے دیتے، مگر جب یہی بلال حبشی نگاہ مصطفیٰ پہ چڑھا تو عمر فاروق کہا کرتے تھے، جانا امامنا، جانا امامنا بلال حبشی، وہ دیکھو ہمارا امام بلال حبشی چلا ہوا آ رہا ہے۔ اے بندہ جب اس سرکار کا ہو جاتا ہے وہ امام بن جایا کرتا ہے، اور اگر وہ غلام سے امام بن سکتے تھے، وہ غلام سے امام بن سکتے تھے، آج تو آزاد ہو کر غلام ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
آج سیرت اپنانے کی ضرورت ہے. سیرت صدیقی اپنا, سیرت فاروقی اپنا, اور سیرت عثمان غنی اپنا, حیدر کرار کی سیرت اپنا. پھر سے وہ تمہیں اپنا تخت لگانا پڑے گا, پھر سے تمہیں اپنا تخت لگانا پڑے گا کربلا کے میدان میں. کربلا کے میدان میں جنہوں نے اپنا تخت سجایا اور وہاں پر ان کی تاج پوشی کی گئی, رب نے مقام اتنا دیا کہ انہیں قتل کر دیا جاتا ہے, سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے, وہ نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی رب کا قرآن سنا رہے ہوتے ہیں. رو آؤ, یہ اصل میں زندگی ہے, یہ اصل میں زندگی ہے. ذرا غور کرو, ہمیں تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں, ہمیں حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں کہ سرکار دو سرا نے ایک دن فرمایا کہ ابو بکر ایک انگوٹھی بنوا لاؤ اور اس پر اسم جلالت اللہ لکھا ہوا ہو. عجیب بات ہے, یہ چلتے گئے, سبق یاد کرتے گئے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اس پر ایک ایسی انگوٹھی بنواؤ, جا کر سنا سے کہو کہ اس پر لکھا ہو اسم جلالت اللہ. آگے گئے تو کہنے لگے تو زبان رک گئی, اب میں کیا کہوں, صرف اللہ لکھو. اپنی طرف سے کہا کہ نہیں, اس پر لکھو اللہ محمد. اچھا, اگلی بات بڑی عجیب ہے, انگوٹھی بن کر جب سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو اس پر لکھا تھا اللہ محمد, نیچے لکھا ابو بکر. سرکار دو سرا نے طلب فرما لیا, اب میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس میں جلالت لکھوانا ہے. اور کہتے ہیں حضور میں دیکھ رہا ہوں, حضور میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا تھا کہ آپ کا اسم گرامی نہ ہو اور صرف رب ذوالجلال کا اسم گرامی لکھوا لوں, تو میں نے اس لیے یہاں پر اسم جلالت کے ساتھ اسم محمد بھی لکھوایا, مگر خدا کی قسم نیچے ابو بکر تو میں نے نہیں لکھوایا. اب یہاں پر سرکار دو سرا کی بارگاہ میں یہ پیغام آتا ہے کہ اے میرے حبیب, یہ ابو بکر صدیق ہے, سچ بول رہا ہے. اس نے یہاں پر اپنا نام نہیں لکھوایا, اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کا نام ہو, مصطفیٰ کا نام نہ ہو. یہ اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا, اور غیرت الہی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ محمد کا نام ہو اور ابو بکر کا نام نہ ہو.